بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، مثالی پرچہ نمبر 33۔ پہلی معروضی ہے یادگار شبلی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یادگار شبلی کے مصنف ہیں شیخ محمد اکرام۔ سوال نمبر 2 ہے یادگار غالب کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یادگار غالب کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے یادگار حالی کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یادگار حالی صالحہ عابد حسین کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 4 ہے روغنی پتلے کس افسانہ نگار کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ روغنی پتلے ممتاز مفتی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ بقول فیض احمد فیض وہ کون سا شعری مجموعہ ہے جس کی اشاعت در اصل اعتراف شکست ہے؟ تو فیض احمد فیض نے نقش فریادی کی اشاعت کو اعتراف شکست سے منسوب کیا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے ولی دکنی کا جو اسلوب تھا، جو غزلیہ اسلوب تھا، وہ روایتی اسلوب سے یکسر مختلف کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے فارسی شاعری سے استفادہ کر کے ریختہ گوئی کی تھی۔ سوال نمبر 7 ہے ترقی پسند تحریک کا مقصد کیا تھا؟ ترقی پسند تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ادب میں غریبوں اور محنت کشوں کی ترجمانی کی جائے۔ سوال نمبر 8 ہے حیات شبلی کے مصنف کون ہیں؟ یاد رہے کہ یادگار شبلی کے مصنف شیخ محمد اکرام ہیں، جبکہ حیات شبلی کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں۔ سوال نمبر 9 شبلی نامہ کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شبلی نامہ بھی شیخ محمد اکرام کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 10 ہے اسلامیہ کالج لاہور سے کون سا رسالہ نکلتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اسلامیہ کالج لاہور سے رسالہ کریسنٹ جاری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے ایک چنے کی دو دالیں ہونا۔ ایک چنے کی دو دالیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نہایت متفق ہونا۔ سوال نمبر 12 ہے آنکھیں سفید ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آنکھیں سفید ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے بینائی جاتے رہنا۔ سوال نمبر 13 ہے آنکھیں لال ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آنکھیں لال ہونا کا مطلب ہوتا ہے سخت غصے میں ہونا۔ سوال نمبر 14 ہے شبلی نعمانی کی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ شبلی نعمانی کی پہلی تصنیف المامون ہے۔ سوال نمبر 15 المامون کا دیباچہ کس نے لکھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ المامون کا دیباچہ سر سید احمد خان نے لکھا۔ سوال نمبر 16 ہے حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ حیات دبیر کے مصنف ہیں افضل حسین۔ سوال نمبر 17 ہے خاک دل کس کی نظم ہے؟ خاک دل جانثار اختر کی نظم ہے۔ سوال نمبر 18 ہے اردو میں رمزیہ و علامتی افسانوں کے پیش رو کون ہیں؟ تو اردو میں رمزی اور علامتی افسانہ نگاری کا آغاز انتظار حسین نے کیا تھا۔ سوال نمبر 19 ہے ترانۂ ہندی، یہ بڑی مشہور نظم ہے، اس کے خالق کون ہیں؟
ترانہ ہندی نظم کے خالق ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ سوال نمبر 20 ہے، شبلی نعمانی کی پہلی سیاسی نظم کون سی تھی؟ شبلی نعمانی کی پہلی سیاسی نظم شہر آشوب اسلام تھی۔ سوال نمبر 21 ہے، صبا لکھنوی کا دیوان کون سا ہے؟ اس کا دیوان کا نام بتائیں۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غنچہ آرزو صبا لکھنوی کے دیوان کا نام ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، آزاد نظم کے موجد ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق کون ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ تصدق حسین خالد آزاد نظم کے موجد ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے، آزاد غزل کے موجد کون ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آزاد غزل کے موجد ہیں مظہر امام۔ سوال نمبر 24 ہے، اردو قواعد پر مشہور کتاب رسالہ گلکرسٹ کا معروف نام کیا ہے؟ رسالہ گلکرسٹ کا معروف نام ہے قاعدہ ہندی ریختہ۔ سوال نمبر 25 ہے، انگشت بدندہ ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انگشت بدندہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا۔ سوال نمبر 26 ہے، دامن بدندہ ہونا۔ دامن بدندہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے عاجز، مجبور۔ سوال نمبر 27 ہے، غزل عبارات، اشارات اور ادا کا آرٹ ہے، یہ کہنا ہے آل احمد سرور کا۔ سوال نمبر 28 ہے، صاحب قیافہ سے کیا مراد ہے؟ عقل مند شخص کو صاحب قیافہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 29، یہ کس نے کہا تھا کہ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ خواجہ میر درد نے کہا تھا کہ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ سوال نمبر 30 ہے، کایا پلٹ اور پیاری دنیا کس کے ناولز ہیں؟ کایا پلٹ اور پیاری دنیا منشی سجاد حسین کے ناولز ہیں۔ سوال نمبر 31 ہے، رات کی رانی کی خوشبو سے کوئی کہہ دے، یہ مصرع ہے پروین شاکر کا۔ سوال نمبر 32 ہے، ایسا قصیدہ جس کے قافیے کا آخری حرف لام ہو اس کو قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، قصیدہ لامیہ کے خالق کون ہیں؟ قصیدہ لامیہ کے خالق ہیں محسن کاکوروی۔ محسن کاکوروی کا ایک قصیدہ لامیہ ہے، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل۔ تو اس کے بادل اور جل قافیے میں لام ہے، تو یہ قصیدہ لامیہ ہے۔ اردو غزل کے مصنف ڈاکٹر یوسف حسین خان ہیں۔ اردو غزل گوئی کے مصنف فراق گورکھپوری ہیں۔ جدید غزل کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔ جدید اردو غزل کے مصنف ڈاکٹر راحت بدر ہیں۔ شاعر خمریات ریاض خیر آبادی کو کہا جاتا ہے، اور شاعر خرابات عبدالحمید عدم کو کہا جاتا ہے۔ نشاط روح اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ ہے، اقبال جرم کے عنوان سے دیباچہ شہاب نامہ کا ہے۔ ادبی رسالہ شاعر سیماب اکبر آبادی نے جاری کیا تھا۔ رمزی تخلص تھا ظہور الدین حاتم کا۔ ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ پہلی بارش میں غزلوں کی تعداد 24 ہے، مسلسل غزل کی مثال ہے۔ ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ کے مصنف ہیں رشید حسن خان۔ نسیم حجازی کا پہلا مکمل ناول داستان مجاہد ہے۔
نسیم حجازی کا پہلا نامکمل ناول انسان اور دیوتا ہے۔ ہما یاراں دوزخ کے مصنف صدیق سالک ہیں۔ ہما یاراں دوزخ کی صنف ہے، یہ خود نوشت بھی ہے، سرگزشت بھی ہے، حبسیات بھی ہے، رپورتاج بھی ہے اور روز نامچہ بھی ہے۔